بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ پارٹ 1 کے بعد پارٹ 2 سٹارٹ کر رہا ہوں۔ بات یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکان سے کچھ فاصلہ پر ایک مکان کرائے پر لے لیا تھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رخصت ہو کر اسی گھر کی ملکہ بنی۔ رخصتی سے پہلے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو بلایا، اپنا سینہ مبارک پر ان کا سر رکھا اور پیشانی پر بوسہ دیا، پھر اپنی لخت جگر کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا، اے علی پیغمبر کی بیٹی تجھے مبارک ہو۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے فاطمہ تیرا شوہر تجھے مبارک ہو، بہت ہی اچھا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کو فرائض اور حقوق بتائے اور خود دروازے تک وداع کرنے آئے۔ دروازے پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں دعائے خیر و برکت دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں اونٹ پر سوار ہوئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس کی نکیل پکڑی۔ حضرت اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن ان کے ہمراہ گئے۔ کون کون ساتھ تھا بھائیو؟ حضرت سلیمان فارسی ساتھ تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، اور حضرت اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق سلمہ ام رافع یا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ہمراہ گئیں۔ سرور کائنات نے اپنی لخت جگر کو جو سامان جہیز میں دیا، اس کی تفصیل یہ ہے: ایک بستر مصری کپڑے کا جس میں اون بری ہوئی تھی، ایک نقشی تخت یا پلنگ، ایک چمڑے کا تکیہ جس میں کھجور کی چھال بری ہوئی تھی، ایک مشکیزہ پانی بھرنے کے لیے، 2 مٹی کے برتن، ایک چکی، ایک پیالہ، 2 چادریں، 2 بازو بند، ایک جائے نماز۔ بھائیوں اور دوستوں اور پیاری پیاری بہنوں، ذرا غور کیجئے، جنت کی عورتوں کی سردار لخت جگر، امام الانبیاء کی لخت جگر، خدیجہ کبریٰ کی لخت جگر، جس پہ اللہ کرے ناز، وہ لخت جگر۔ شادی کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے۔ مہر ادا کرنے کے بعد جو رقم بچ گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی سے ولیمہ کا انتظام کیا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، یقین مانیے سنت رسول پر عمل کریں گے تو نکاح بڑا آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں، اتنے 2 بڑے اشخاص کا نکاح، ایک خاتون جنت اور دوسرے شیر خدا، دونوں کا نکاح کتنی سادگی سے طے پایا، وہ کتنی سادگی سے پڑھایا گیا، اور پھر جو جہیز دیا گیا وہ بھی لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے۔ اب باری آتی ہے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہتے ہیں کہ ولیمے کا انتظام کیا جائے۔ اب ولیمے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ دیکھیے دسترخوان پہ کیا کیا ہے۔ دسترخوان پر پنیر ہے، کھجور ہے، نان ہے، جو اور گوشت تھا۔ دیکھیے کتنا سادہ انتظام تھا۔ دسترخوان پر پنیر، کھجور، نان، جو اور گوشت تھا۔ حضرت اسماء سے روایت ہے کہ یہ اس زمانے کا بہترین ولیمہ تھا۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، ذرا غور کیجئے،
جب حضرت فاطمہ تو زہرا اپنے نئے گھر چلی گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے گئے، دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی، پھر اندر داخل ہوئے، ایک برتن میں پانی منگوایا، آپ نے دستے مبارک اس میں ڈالے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سینہ اور بازو پر پانی چھڑکا، پھر حضرت فاطمہ تو زہرا کو اپنے پاس بلایا، وہ شرم و حیا سے جھجکتی ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی پانی چھڑکا اور فرمایا، اے فاطمہ، اے فاطمہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں بہترین شخص سے کی ہے، تجھے بھی مبارک۔ حضرت فاطمہ تو زہرا کا گھر مسکن نبوی سے کس قدر فاصلے پر تھا، آنے جانے میں تکلیف ہوا کرتی تھی۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی مجھے اکثر تمہیں دیکھنے کے لیے آنا پڑتا ہے، راستہ ذرا دشوار ہے، میں چاہتا ہوں تمہیں اپنے قریب بلا لوں۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے قرب و جوار میں حارثہ بن نعمان کے بہت سے مکانات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے اور کوئی نہ کوئی مکان خالی کروا دیجئے۔ حارثہ بن نعمان ایک انصاری صحابی تھے اور کئی مکانات کے مالک تھے۔ جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تھے، وہ اپنے کئی مکانات یک کے بعد دیگرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر چکے تھے، یعنی وقف کر چکے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت حارثہ کے مکان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری لخت جگر، میری فاطمہ، حارثہ سے اب کوئی مکان مانگتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ وہ پہلے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے کئی مکان وقف کر چکے ہیں۔ بھائیو اور دوستو، یہ ہے جذبہ قربانی اور جذبہ انصار۔ سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت حارثہ پر بھی، کتنے بڑے دل کے مالک تھے۔ حضرت فاطمہ خاموش ہو جاتی ہیں، پھر حضرت حارثہ بن نعمان تک یہ خبر پہنچ پاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیٹی لخت جگر کو اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، لیکن مکان نہیں مل رہا۔ وہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کسی قریبی مکان میں لانا چاہتے ہیں، یہ مکان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متصل ہے میں خالی کہہ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاوا بھیجا اور اپنے پاس بلا لیا اور فرمایا، اے میرے آقا، میرا جان و مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہے، خدا کی قسم جو چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے لیں گے، مجھے اس کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس رہنا زیادہ محبوب ہوگا، زیادہ عزیز ہوگا، زیادہ من پسند ہوگا بنسبت اس کے کہ میرے پاس رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم سچ کہتے ہو اے حارثہ، تم سچ کہتے ہو، تم تو جنتی ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں خیر و برکت دے۔ بھائیوں اور دوستوں، بہنوں اور بزرگوں، اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت فاطمہ زہرا کو حارثہ بن نعمان کے مکان میں منتقل کروا لیا۔ قربان جاؤں، سبحان اللہ، قربان جاؤں اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر۔ حضرت فاطمہ زہرا رفتار و گفتار اور عادات اور خصائل میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بہترین نمونہ تھیں۔ وہ نہایت متقی، صابر، قانع اور دیندار خاتون تھیں، گھر کا تمام کام کاج خود کیا کرتی تھیں، چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا پھونکنے والوں سے کپڑے بھی میلے ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کے ماتھے پر کبھی بل نہیں آتا تھا، گھر کے کاموں کے علاوہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلطان الفقراء تھے۔ فاطمہ زہرا نے بھی فقر و فاقہ میں ان کا پورا ساتھ دیا تھا۔ جلیل القدر والد شہنشاہ عرب بلکہ شہنشاہ دو جہان تھے،
لیکن داماد اور بیٹی پر کئی وقت کے فاقے گزر جایا کرتے تھے۔ ایک دن دونوں میاں بیوی 8 پیر سے بھوکے تھے۔ بھائیو اور دوستو، بہنوں اور بزرگوں، ذرا موازنہ کیجیے اپنے آپ کو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کہیں سے مزدوری میں 1 درہم مل جاتا ہے۔ رات ہو چکی ہوتی ہے، 1 درہم جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچتے ہیں، 1 درہم سے جو کچھ خرید کر گھر پہنچتے ہیں، فاطمہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خاوند کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی پیسے روٹی پکائی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے رکھ دی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت سید البشر کا یہ ارشاد یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فتوحات اسلام روز بروز وسعت پذیر ہو رہی تھیں۔ مدینہ منورہ میں بکثرت مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں بھی آئی ہیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے فاطمہ، جاؤ اپنے بابا سے 1 لونڈی کی درخواست کرو تاکہ تمہارے کام آ سکے۔ تمہارے ہاتھوں میں اولے پڑ گئے ہیں اور چولہا پھونکتے پھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا ہے۔ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مال غنیمت میں بہت ساری لونڈیاں آئی ہیں، جاؤ سرکار مدینہ دو عالم سے 1 لونڈی مانگ لاؤ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، لیکن شرم و حیا کی پیکر خاتون جنت حرف مداح زبان پر لانے سے قاصر رہیں۔ تھوڑی دیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر واپس چلی گئیں۔ بھائی اور دوستو، یہ ہے ایک بیٹی کا اپنے والد کے سامنے احترام کہ بات نہ کر پائی اور واپس چلی جاتی ہیں۔ سرکار کائنات نے فرمایا، میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، ابھی اصحاب صفا کی خورد و نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور خدا کے رسول کی خوشنودی کی خاطر فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ دونوں میاں بیوی خاموشی سے گھر تشریف لے گئے۔ ابن سعد اور حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ تم جس چیز کی خواہش مانتے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر پڑھا کرو اور سوتے وقت سبحان اللہ الحمدللہ 33 بار اور اللہ اکبر 34 بار پڑھ لیا کرو۔ پیارے بھائی اور دوستو، یہ تسبیحات فاطمہ بھی کہلاتی ہیں۔ یہ عمل تمہارے لیے بہت خادم ثابت ہوگا۔ علامہ شبلی نعمانی ایک شاعر گزرے ہیں، اس واقعہ کا خوب نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہتے کیا ہیں ذرا سنیے۔ شاعری میں کچھ کہتے ہیں، میں بھی کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی اور سمجھنے کی۔ شبلی نعمانی کیا کہتے ہیں؟ افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، گھر میں کوئی کنز نہ کوئی غلام تھا، گس گس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینہ پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، سینہ پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، گو نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑوں کا مشغلہ بھی ہر صبح و شام تھا، آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، آخر گئیں جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن عام تھا، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکیں نہ عرض، محرم نہ تھے جو لوگ تو کچھ کر سکیں نہ عرض، واپس گئیں کے پاس حیا کا مقام تھا، واپس گئیں کے پاس حیا کا مقام تھا،
پھر جب گئی دوبارہ تو پوچھا حضور نے، پھر جب گئی دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل کس لیے تم آئی تھی، کیا خاص کام تھا، کل کس لیے تم آئی تھی، کیا خاص کام تھا۔ غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں، غیرت یہ تھی کہ اب بھی نہ کچھ منہ سے کہہ سکیں، حیدر نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا، حیدر کرار علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن، ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن، ارشاد یہ ہوا کہ غریبان بے وطن، جن کا کہ صفائے نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست فارغ نہیں ہوا ہنوز، میں ان کے بندوبست فارغ نہیں ہوا ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا، جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں، جو مصیبتیں کہ اب ان پر گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا، میں اس کا ذمہ دار ہوں، میرا یہ کام تھا، کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا، خاموش ہو کے سجدہ، خاموش ہو کے سجدہ پاک رہ گئیں، خاموش ہو کے سجدہ پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکیں ادب کا مقام تھا، جرأت نہ کر سکیں ادب کا مقام تھا، یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یوں کی بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا، یہ ماجرائے دختر خیر الانام تھا۔ بھائیو، بہنوں اور بزرگوں، یہ تھی حضرت فاطمہ، جن کو علامہ شبلی نعمانی نے اپنے اشعار کے ذریعے وہ منظر کشی کی کہ سن کر، سوچ کر، دھیان دے کر، غور و فکر کر پتہ چلا کہ دو جہاں کی سردار فاطمہ الزہرا پیغمبر اسلام کی جگر، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی جگر، گوشائے بطول، ان کا یہ حال تھا، کیا کریں، وقت کے تقاضے تھے، سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ پھر کیا ہوا، ایک دفعہ رسول کریم حضرت فاطمہ الزہرا کے ہاں تشریف لے گئے، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اور اس میں بھی 13 پیوند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، اے فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر، اے فاطمہ، دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر، اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ تمہیں نیک اجر دے گا۔ بھائیو اور دوستو، یہ تھے وجہ کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی لخت جگر، دو جہاں کی سردار، جنت کی سردار، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو ذر غفاری دوستوں کیا فرماتے ہیں، اس واقعہ کے بعد پارٹ 2 کو ختم کرتا ہوں اور پھر پارٹ
3 انشاءاللہ اگلے دنوں میں پیش کروں گا۔ کیا فرماتے ہیں کون؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ علی مرتضیٰ کو بلا لاؤ۔ جس وقت میں ان کے گھر گیا تو دیکھا کہ سید النساء حضرت حسن اور حسین کو گود میں لیے چکی پیس رہی تھیں۔ بھائی اور دوستو، بات صرف فاقہ کشی پہ ختم نہیں ہوتی، بات یہاں پہ ختم ہو رہی ہے کہ جنت کی عورتوں کی سردار خاتون جنت اپنے دونوں شہزادے جو کہ بعد میں جنت کے شہزادوں کے سردار ٹھہرائے گود میں لیے ہوئے ہیں اور چکی پیس رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فی الحقیقت فاطمۃ الزہرا کا اکثر یہ حال ہوتا تھا کہ 2 وقت کے فاقے ہوتے تھے اور بچوں کو گود میں لے کر چکی پیسا کرتی تھیں۔ اللہ تعالی ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں پر رحم و کرم کرے۔ یہ حالات زندگی جو حضرت فاطمۃ الزہرا خاتون جنت کے آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، ان کو پڑھنا اور سمجھنا آج کی عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ان پہ ایسا گزر جائے تو سنو اور دیکھو کیا ہوگا۔ زمین و آسمان سر پہ اٹھا لیں گی، گھر کو دوزخ بنا ڈالیں گی، لیکن دوسری طرف دیکھو حال خاتون جنت کا، 2 جہاں کے سردار کی بیٹی کا، جنت کے شہزادوں کی والدہ کا۔ اللہ رحم و کرم کرے، اللہ رحم و کرم کرے کہ ہماری مائیں بیٹیاں ہمیشہ خوش رہیں، آباد رہیں۔ انشاءاللہ پارٹ 3 میں آگے کا منظر بیان کروں گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ نگہبان۔